أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر رونق افروز سادات اکرام، علماء ذوی الاحترام اور نیچے پنڈال میں سامیانے میں اپنی دل کی محبت سے تشریف لانے والے تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دینی مدارس سے جڑے ہوئے طلباء، یہ آج عظیم الشان اجلاس، اس میں آپ کی اور ہماری سب کی شرکت کا اصل مقصد کہ ہم اپنا نام اس لسٹ میں لکھائیں کہ جس لسٹ کی ہمیں صرف دنیا میں نہیں آخرت میں ضرورت ہو۔ تو آئیے 2 منٹ کے لیے، جب مول صاحب نے مجھے ٹائم دیا ہے، میں نے نہیں چاہا کہ بیچ میں ہم کو ٹائم ملے، کیونکہ جلسہ بڑی شباب پر چل رہا تھا، جوانی کے دور سے چل رہا تھا، چاہتے ہیں 2 منٹ کی آپ سے بات کریں۔ اس سے پہلے حصول برکت کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہم اور آپ مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بابا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑی نصیب کی بات ہے۔ مول صاحب قبلہ تاج محمد صاحب، تاج الدین، تاج العلماء، علاقے کی پوری عوام اور خصوصاً راجستھان کے مختلف ایریے کے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ آج وہ اپنے کسی ضروریات اور طبیعت بھی ان کی صحیح نہیں تھی، اس لیے صبح میں بخاری شریف ختم بخاری کے پروگرام میں ان کو آنا تھا، لیکن نہیں آ پائے کہ شام کے جلسے میں جائیں گے، لیکن ابھی انہوں نے فون آیا کہ ہم نہیں آ پائیں گے۔ تو پیر صاحب قبلہ نے کہا کہ 2 منٹ کے لیے آپ خالی ان کا ذکر کر دیں۔ بس اسی مقصد کے تحت آپ سے یہی گزارش ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے تحت ہی آپ اور ہم سب کا یہاں آنا ہے۔ کسی سچے کی دربار میں آنے کے لیے بے شک یہ درگاہ میں جو آرام فرما ہیں یہ سچے ہیں۔ اس کا مطلب ہمیں یوں ملا کہ ہم نے تو ان کی ظاہری زندگی کو نہیں دیکھا، لیکن ان کی دربار سے وابستہ اور ان کی آل میں سے ایک اس ہستی کو دیکھا جس کے سامنے اس علاقے کی عوام اور پورے ریگستان کے ذرے ذرے میں رہنے والے، بھانی گاؤں میں رہنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بے شک یہ روزے میں آرام فرمانے والے سچے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے سید کبیر احمد شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ایک وہ ایک ہی ہستی تھی جو دنیا کے بہت سارے پیر، بہت ساری بزرگ ہستیاں سب کو ہم سلام کرتے ہیں، لیکن اس سادہ لباس میں رہنے والے اس ہستی کو قسم خدا کی ڈھانی کی جھوپڑی میں رہنے والا انسان رو کے یاد کرتا ہے کہ یار اس کی ہستی ایک الگ تھی، ہم کو روتے ہوئے اس دنیا سے چھوڑ کے چلے گئے۔ بہت ساری ایسی دل میں تمنائیں تھی کہ آج وہ ہمارے بیچ ہوتے تو ہم کیا معلوم کس درجے پہ پہنچے رہتے، لیکن یہ آپ کا آنا، یہ سارا چاروں طرف سے چمک جو پھیلی ہوئی ہے، یہ ادارہ دارالعلوم اور یہ اتنی بڑی جو علاقے پورے میں تنظیمیں چل رہی ہے، 150 سے زائد مدرسوں میں امامت کرانے والے، پڑھانے والے یہاں سے فارغ ہو کر کے جا رہے ہیں، یہ صرف سید کبیر احمد شاہ کی محنتیں ہیں۔ نورانی فیض بے شک ان درگاہ والوں کا ہے، لیکن اس مدرسے کو، اس دارالعلوم کو قائم کرنے والے وہ سید کبیر احمد شاہ بخاری ہیں۔ اللہ ان کی قبر پر ہمیشہ رحمتیں نازل کرتا رہے، جس نے اس پوری پٹی کو اور دنیا اسلام کو اور خصوصاً سنیت کو ایک ایسا درس دے رکھا ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں ان کے مقروض ہیں۔
وہ ہمیں دن یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے، اسی علاقے میں جب دارالعلوم کا پہلا جلسہ ہوا تھا، اس کے بعد میں دوسرے تیسرے جلسے میں ہم یہاں آئے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے مدرسے میں پڑھتے تھے کھارچی میں، اسی ٹائم جو انہوں نے رونق چلائی تھی، آج وہ سمجھو کہ انہوں نے ایک پودا لگایا جس کا پھل آپ اور ہم کھا رہے ہیں۔ کسی غیر مسلم آدمی سے میری ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ آپ کے بہت سارے پیر میں نے دیکھے، وہ جات برادری کا تھا، اس نے کہا پیر میں نے بہت دیکھے، لیکن مول صاحب اپنے اس ایریے میں اگر سچا پکا پیر کوئی ایسا پیر ہو جو دل میں جس کی ہر ادا بیٹھ جائے، وہ تو ایک سہلاؤ کے پیر صاحب ہیں جس کو میں نے ڈیرے پہ دیکھا تھا۔ بہت سارے پیر آتے ہیں، ان کے خلیفے ساتھ میں ہوتے ہیں، جب پیر صاحب کا کھانا لگاتے ہیں تو خلیفے کہتے ہیں تم باہر نکلو، پیر صاحب کھانا کھا رہے ہیں، ان کے چاہنے والے کہتے ہیں تم تھوڑا سائیڈ میں رہ جاؤ، پیر صاحب کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن یہ پیر ایک ایسے پیر ہیں، اس پیر سے کسی چیلے نے کہا حضرت اندر چل کے کھانا کھائیں، کہ جو اللہ کی مخلوق یہاں کھانا کھائے میں اندر چل کے کھانا کھاؤں، ایسا میں پیر نہیں ہوں۔ میں جب آج کھانے میں ان مریدوں کو ساتھ میں نہیں رکھ سکتا تو کل جنت میں ان کو مریدوں کو کیسے ساتھ میں لے جاؤں گا۔ یہ سید کبیر احمد شاہ بخاری ان کی اس ایک ہندو انسان نے اپنی زبان سے کہا کہ ہمارے سامنے بیٹھ کر کے اس نے کھانا کھایا، ہم نے بھی وہاں کھانا کھایا۔ یہ ان کی سادگی ہے، اور ان کے صاحبزادے میں آج اس کی جو چمک نظر آ رہی ہے، سید نور اللہ شاہ بخاری میں جو چمک آ رہی ہے، وہ ان کی سادگی کا سمجھو کہ جیتی جاگتی مثال ہے۔ میں تمام علماء کرام سے، تمام عوام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی مشن کو مضبوط کرنے کے لیے آپ ان اداروں کو مضبوط کریں۔ اس ادارے سے آپ کو حافظ ملے گا، قاری ملے گا، جو آپ کی کانوں میں رات کو سوئے ہوئے آپ اپنے گھر پہ رہو گے، لیکن وہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آپ کے کانوں میں آواز دینے والے اس ادارے کے بچے ہیں۔ پھر صاحب کی لائے گئے تو آپ انہی مدرسوں سے جڑے رہیں اور سچوں سے جڑے رہیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کی یہ مثال ہے کہ دنیا آج بڑے مرتبے پر پہنچ چکی ہے، لیکن سچے آپ کو ان دوروں میں ملیں گے۔ آپ آئیے اور سچوں سے سبق لیجئے۔ بس یہی آپ کے سامنے میری درخواست تھی کہ آپ نماز روزے کی پابندی کریں، علماء کرام سے قریب رہیں، اور مدرسوں اور مسجدوں کے قریب رہیں گے تو دنیا آپ کو کچھ نہیں کر سکتی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا